آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے کو عربی میں کیا بولتے ہیں، اور دس یعنی یہ، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں، دیٹ یعنی وہ، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزوں کے نام کے ساتھ یہ چیزیں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے یونٹ 1.1 کے اندر غالباً ہم نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ دس کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے ہاذا، اور دیٹ کا مطلب ہوتا ہے ذالکا اور تلکا، ٹھیک ہے نا۔ اس چیپٹر کے اندر یعنی اس یونٹ میں، یونٹ 3.1 میں ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ بات یہ ہے کہ دس کو آبجیکٹ کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے، یعنی چیزوں کے ساتھ اس کا استعمال سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے لرننگ دا عربک فار ہاؤ اینڈ ادر بیسک ووکیبلری۔ اب اس میں بیسک ورڈز ہیں اور ان کے میننگ ہیں عربی کے اندر، ان کو ہم پہلے یاد کریں گے۔ کیسا یا کیسے، جس کو انگلش میں ہاؤ کہتے ہیں، اس کی عربی آتی ہے کیف۔ کیا آتی ہے؟ کیف یا کیفا، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ کیف جب رکیں گے تو کیف، اور اگر رکیں گے نہیں تو کیفا، ٹھیک ہے۔ کیفا، کیفا یعنی کیسا یا کیسے۔ شہر، شہر کو عربی میں بولتے ہیں مدینہ، مدینہ۔ ابھی اگر آپ بولیں گے مدینہ تو اس کو بولتے ہیں، سعودی عرب کے اندر ایک شہر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تھی۔ اصل میں اس کا پورا نام ہے یا تو مدینۃ النبی یا المدینۃ المنورہ۔ اس کو مدینۃ النبی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ نبی کا شہر، اور پھر مشہور ہی یہی ہو گیا، مدینہ مدینہ مدینہ۔ ویسے پورا نام اس کا ہے، ابھی فی الحال اس کا پورا نام ہے المدینۃ المنورہ، یعنی نورانی شہر، ایسا شہر جس کے اندر نور ہی نور ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کا ایکچوئل میننگ، اصلی مطلب ہوتا ہے شہر، کسی بھی شہر کو مدینہ بولیں گے۔ سڑک یعنی روڈ، اس کو عربی میں بولتے ہیں شارع، شارع، شارع یعنی روڈ، سڑک۔ کمپنی، کمپنی کو عربی میں بولتے ہیں شریکہ، کیا بولتے ہیں؟ شریکہ۔ کارخانہ یعنی فیکٹری، اس کو عربی میں بولتے ہیں مصنع، کیا؟ مصنع۔ دیکھو ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور انگلش میں بھی اس کا پروننسیشن ہے مصنع، یعنی فیکٹری یا کارخانہ۔ ہوٹل، ہوٹل کو عربی میں بولتے ہیں فندق، کیا بولتے ہیں جی؟ فندق، فندق یعنی ہوٹل۔ ہمارے یہاں پر ہوٹل دو طرح سے بولا جاتا ہے، ایک تو عام لینگویج میں ہوٹل جو بولتے ہیں، کھانے کے ہوٹل کو بھی ہوٹل بول دیتے ہیں، تو کھانے کے ہوٹل کو فندق نہیں بولیں گے، یہ وہ ہوٹل ہوتا ہے جس کے اندر قیام وغیرہ کیا جاتا ہے۔ جو کھانے کا ہوٹل جو ہوتا ہے اس کو عربی میں مطعم بولتے ہیں، مطعم، طعام کھانا، مطعم کھانے کی جگہ یعنی ہوٹل، تو یہ ہوٹل کا مطلب فندق۔ آگے ہے نیا، نیا کو عربی میں بولتے ہیں جدید، جدید یعنی نیا۔ اور پرانا، پرانے کو عربی میں بولیں گے قدیم، کیا؟ قدیم۔ جدید اس کا اپوزٹ قدیم۔ اچھا، گڈ، اس کو عربی میں بولیں گے جید، جید یعنی اچھا۔ خراب یعنی جو اچھا نہ ہو، ناٹ گڈ، اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ غیر جید، غیر جید، کیا؟ غیر جید، یعنی جید میں جب غیر جوڑا تو اس کے معنی بالکل اپوزٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے ان جملوں کو جوڑ کر سینٹنسز بنائیں گے۔ دس وغیرہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا پہلے کہ دس کے لیے عربی کے اندر ایک تو ہاذا آتا ہے اور ایک ہادھی آتا ہے، ہاذا اور ہادھی۔
हाजा आता है मेल के लिए, लड़के के लिए, और हादिही आता है लड़की के लिए, और ये करीब की चीज़ों के लिए आता है। और दैट जो होता है दैट, वो उसके लिए अरबी में आता है जालिका और तिलका। जालिका लड़के के लिए और तिलका लड़की के लिए, और दूर की चीज़ के लिए वो। और ये जो इस्तेमाल होते हैं इशारा करने के लिए होते हैं। ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस 1, सेंटेंसेस विद दिस। अब दिस के ज़रिए से, यानी हाजा के ज़रिए से या हाजिही के ज़रिए से, ये सेंटेंसेस बनाने की यहाँ पर प्रैक्टिस है। ये एक शहर है, यह एक शहर है। तो सबसे पहले अरबी लाएंगे यह की। तो यह की अरबी लाने के लिए क्या लाएंगे, हाजा लाएंगे या हादिही लाएंगे। इसको लिखने से पहले या बोलने से पहले ये जहन में बिठा लेना है कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मोन्नस है, यानी वो मेल है या फीमेल है, मोन्नस है या मुदक्कर है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। इसको गौर कर लेना है, यानी उसकी जिन्स क्या है। और इसकी अलामत अरबी के अंदर पहले भी बताई जा चुकी है कि मेल की फीमेल की जो अलामत होती है वो ये होती है कि उस नाउन के अंदर आखिर के अंदर गोलता जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर गोलता जुड़ा हुआ, देखिए ये रहा मदीना। तो मदीना भी अरबी के अंदर क्या होगा, फीमेल, यानी फेमिनिन जेंडर, है ना। तो अब क्योंकि ये क्या है, मोन्नस है, फेमिनिन है, तो इसके लिए हाजा नहीं लाएंगे बल्कि क्या लाएंगे, हादिही। हादिही मदीना, ये एक शहर है। और अगर बोलना है ये शहर, यहां पर तो खबर बात पूरी हो गई, ये एक शहर है, एक पूरी खबर हो गई, सामने वाले को पता चल गया कि इसने ये बताया है। ये फोटो देखकर, कोई भी फोटो है उसकी तरफ उसने बोला ये एक शहर है, तो वो तो पूरी खबर पता लग गई, सामने वाले को इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन जब बात पूरी नहीं हो, जैसे यहाँ पर है ये शहर, अब ऐसा लग रहा है कि इसके बाद भी बोलने वाला कुछ बोलेगा, जैसे ये शहर अच्छा है, ये शहर बुरा है। अगर सिर्फ ये शहर बोलना है तो उसके लिए अरबी के अंदर जिस नाउन की तरफ इशारा किया जाएगा उसके शुरू में अलिफ लाम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हादिही अल मदीना, हादिही अल मदीना। तो हादिही अल मदीना का मतलब इनकम्प्लीट रहेगा, यानी अधूरा रहेगा, जब तक कि इसके बाद कुछ लेकर नहीं आ जाते। ठीक है ना। यहाँ पर ये कंप्लीट है, मुकम्मल है, क्योंकि इसकी बात पूरी समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर हम अलिफ लाम जोड़ देते तो इसका मतलब ये हो जाता ये शहर, जैसा कि नीचे दे रखा है। बात क्लियर है ना। आगे चलिए, ये एक लड़का है, ये एक सड़क है, सॉरी लड़का कहाँ से पढ़ दिया, ये एक सड़क है, दिस इज अ रोड। यह के लिए अरबी हाजा या हादिही आती है। तो इसका फैसला करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि जिस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, यानी रोड की तरफ, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, वो मेल है या फीमेल। तो अरबी के अंदर रोड के लिए जो लफ्ज़ आता है वो है शारे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और इसके आखिर के अंदर गोलता नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, मुज़क्कर। तो इसके लिए जो हरफ इशारा लाएंगे, जो वर्ड लाएंगे इशारा करने के लिए दिस के लिए, वो हादिही नहीं बल्कि हाजा लाएंगे, क्योंकि इशारे मेल है, मुज़क्कर है। और अगर ये बोलना हो अधूरी बात, यह सड़क, तो बिल्कुल एज इट इज़, जैसा कि सेम ऊपर पढ़ा है आपने, वैसा का वैसा यहाँ पर लाएंगे, यानी अलिफ लाम शारे के शुरू में जोड़ देंगे, हाज़ा शारे। हालांकि अलिफ लाम देखिए यहाँ पर बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा, और ये जाल को शीन से जोड़ दिया, हाज़ा शारे। लेकिन अलिफ लाम का पता कैसे चलेगा इसमें, शीन की आवाज़ से।
کیونکہ جب بھی الف لام کے بغیر یہ لکھیں گے تو اس میں شین کی آواز نہیں آئے گی، شین کی آواز زال کے ساتھ نہیں جڑے گی. جیسے اوپر دیکھیے ہاذا شارع، ہاذا شارع. دیکھیے انگلش میں بھی پروناؤنسیشن جو لکھا ہوا ہے کہ ہاذا شارع، لیکن یہاں پر جب الف لام جوڑ دیں گے تو یہاں پر ہاذا الشارع، ہاذا الشارع، یعنی زال یہ شین سے جڑ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انکمپلیٹ مطلب ہوگا. مطلب کیا ہوگا؟ یہ سڑک، یہ کمپنی ہے، ہذہ شریکہ. اب بالکل آپ وہ چیز جو میں اوپر بتا چکا ہوں مؤنث کے سلسلے میں، وہ ہر سینٹنس میں آپ اس کو اپلائی کرتے جائیے. جیسے یہاں پر اب شریکہ بھی مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہذہ لائے ہیں، ہذا نہیں لائے. ہذہ شریکہ، یہ کمپنی ہے. اور اگر صرف یہ بولنا ہے، انکمپلیٹ بات بولنی ہے، یہ کمپنی، تو ہذہ شریکہ. یہ ہوٹل ہے، دس از اے ہوٹل، تو اس کے لیے ہذا فندق. اور یہ ہوٹل ہذا الفندق، ہذا الفندق، یہ ہوٹل. اسپیکنگ پریکٹس 2، فریمنگ کوشچنس ود واٹ اینڈ ویئر. واٹ جس کو عربی کے اندر بولتے ہیں ما یا ماذا، اور ویئر جس کو عربی میں بولتے ہیں کہاں. اب یہاں پر اسپیکنگ پریکٹس 2 میں ہم واٹ کے ذریعے سے کوشچن کرنا، یعنی ما اور ماذا کے ذریعے سے کوشچن کیسے کریں گے، اور آئینہ کے ذریعے سے کوشچن کیسے کریں گے، سوال کیسے کریں گے، یہاں پر اس کی مشق اور پریکٹس کریں گے. جیسے اس شہر کا نام کیا ہے. اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کسی سے اس شہر کا نام کیا ہے، تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جب بھی سوال ہوگا تو جو سوالیہ حرف ہوتا ہے، سوالیہ ورڈ ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے لائیں گے عربی میں. جیسے یہاں پر سوالیہ ورڈ کیا ہے؟ کیا. اور کیا جب سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے تو شروع کے اندر تو اس کے لیے عربی آتی ہے ما، ہے نا. اور سینٹنس کے شروع میں آتا ہے کیا، تو اس کے لیے آتی ہے حل. یہ کئی بار اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، ڈسکشن کر چکے ہیں. تو اس شہر کا نام کیا ہے، تو سب سے پہلے ما لائیں گے، ما. اس کے بعد اس شہر کا نام، جیسے ہم بولتے تھے نا اسمی، میرا نام، یعنی اسم کے آخر کے اندر جب یا جوڑ دیں گے تو نسبت میری طرف ہوگی، یعنی میرا نام. کتابی، میری کتاب. کتابہ، اس کی کتاب. کتابکا، آپ کی کتاب. کتابہا، اس لڑکی کی کتاب. تو جس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب اسم کے آخر میں کوئی ضمیر جوڑ دیتے ہیں، کوئی پروناؤن جوڑ دیتے ہیں، تو وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. جیسے کتابی، میری کتاب. تو میرے کا ترجمہ کس سے پتہ چلا ہے؟ اس اسم کے یعنی ناؤن کے آخر میں یا جوڑ دینے کی وجہ سے. کتابہ، اس کی کتاب. تو اس کی کا پتہ کیسے چلا ہے؟ ناؤن کے آخر کے اندر ہو جوڑ دینے کی وجہ سے. ایسے ہی اگر ہمیں کوئی اسپیسیفک نام کی ملکیت بتانی ہے، کسی اسپیسیفک نام کو مالک بنانا ہے، تو ہم ضمیر کی جگہ پر، پروناؤن کی جگہ پر اس نام کو لے آئیں گے. جیسے خالد کا نام، تو اسم خالدن. خالد کی کتاب، کتاب خالدن. آدمی کی کتاب، کتاب الرجلی. لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ویسے ہی یہاں پر جب یہ آیا ہے شہر کا نام، یعنی بیچ میں کا آ رہا ہے، ایک طرح سے پوسیسیو کانسیپٹ بن رہا ہے، یعنی ملکیت کا، مالک ہونے کا. شہر کا نام، یعنی نام کا مالک کون بن رہا ہے یہاں پر؟ شہر. تو سب سے پہلے لائیں گے اسم، اور اس کے بعد لائیں گے، ایک منٹ کوئی ریکویسٹ بھیجی کسی نے، صادق بھائی. ہاں جی، ہاں. تو یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ما لے آئے، ما.
کیا ہے، اس کے بعد اسم ہذہ المدینہ، اس شہر کا نام، اس شہر کا نام کیا ہے، اس کو کیسے بولیں گے، ما اسم ہذہ المدینہ، اس شہر کا نام، اسم ہذہ المدینہ کا مطلب اس شہر کا نام، ٹھیک ہے نا۔ یہ سڑک کہاں ہے، یہ سڑک کہاں ہے، سب سے پہلے سوالیہ ورڈ لائیں گے، یعنی کہاں کی عربی کیا آتی ہے، اینا، تو اینا عربی میں لائیں گے اینا، کہاں ہے، کیا چیز کہاں ہے، یہ سڑک، اس کے بعد لے آئیں گے ھذا الشارع، اینا ھذا الشارع، یہ سڑک کہاں ہے، اس کمپنی کا نام کیا ہے، اب سب سے پہلے کیا لائیں گے اس میں، کیا کی عربی، ما، کیا ہے، کیا چیز کیا ہے، اس کمپنی کا نام، اب اس کمپنی کے نام کے لیے سب سے پہلے نام کی عربی لائیں گے، اس کمپنی کا نام کے لیے اندر جو سب سے آخر میں آ رہا ہے یعنی نام، اس کی عربی پہلے لائیں گے، ما اسم ہذہ الشریکہ، ما اسم ہذہ الشریکہ، جب بھی یہ سینٹنس آئے نا، کون سا سینٹنس، جس میں مالک ہونے کا کانسیپٹ ہو، یعنی جیسے خالد کی کتاب، اب دیکھیے ہندی میں جو ہے کتاب آخر میں آ رہی ہے، لیکن جب اس کی عربی بنائیں گے تو کتاب شروع میں آئے گی، کتاب خالدن، اور اسی طرح لڑکے کا قلم، قلم یعنی پین، تو لڑکے کا قلم، قلم اردو میں بول رہے ہیں تو لاسٹ میں آ رہا ہے، لڑکا شروع میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں پہلے قلم کی عربی آئے گی، قلم الولدی، لڑکے کا قلم، اور جتنے بھی سینٹنس ایسے ہوں گے جس میں بیچ میں کا، کی، اس کا، اس کی، اس طرح کی چیز آئے گی، تو اس میں پہلے وہ آئے گا جو کہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی نا بات، جیسے ہم بول رہے تھے نا میری کتاب، تو میری کے اندر اردو میں تو میری یہ شروع میں آ رہا ہے، کتاب بعد میں آ رہا ہے، لیکن عربی کیسے بنا رہے تھے، کتابی، پہلے کتاب لا رہے تھے اس کے بعد یا لا رہے تھے، یعنی میری کی چیز وہ بعد میں لا رہے تھے، میری کا جو میننگ جس ورڈ کی وجہ سے بن رہا ہے وہ بعد میں لا رہے تھے، ایسے ہی جب وہ ورڈ پوری شکل میں ہوگا جیسا کہ لڑکا، خالد، تو اس کو بھی اسی طرح لائیں گے۔ اب دیکھیے جیسے یہ کیا پڑھ رہے تھے، یہی پڑھ رہے تھے، اس کمپنی کا نام کیا ہے، تو سب سے پہلے کیا کی عربی لے آئے، ما، کیا ہے، اس کے بعد اس کمپنی کا نام، تو پہلے لائیے اسم، اور اس کے بعد اس کمپنی ہذہ الشریکہ، ما اسم ہذہ الشریکہ، اس کمپنی کا نام کیا ہے، یہ کارخانہ کہاں ہے، اب یہاں پر بھی سب سے پہلے عربی لائیں گے کہاں کے لیے، اینا، کہاں ہے، کیا چیز، ھذا المصنع، یہ کارخانہ، اس ہوٹل کا نام کیا ہے، ما اسم ھذا الفندق، اس ہوٹل کا نام کیا ہے، آپ کی کمپنی کہاں ہے، اینا شریکتک، یہاں پر دیکھیے یہاں پر پھر ضمیر آ گئی، نام نہیں آیا ضمیر آ گئی، اینا شریکتک، آپ کی کمپنی کہاں ہے، اس کا ہوٹل کہاں ہے، اینا فندقہ، اس کا ہوٹل، یہاں پر دیکھیے ہو آ رہا ہے یعنی اس کا، سمجھ گئے نا۔ اس کے بعد اسپیکنگ پریکٹس 3، فریمنگ کوشچنز ود ہاؤ، اب ہاؤ یعنی کیسے، جس کو عربی میں بولتے ہیں کیفا، اس کے ذریعے سے سوال کیسے بنائیں گے عربی میں، ہاؤ از یور سٹی، آپ کا شہر کیسا ہے، تو سب سے پہلے جو سوالیہ جو ورڈ ہے، سوالیہ لفظ ہے، اس کی عربی لائیں گے، یہاں پر کیا ہے سوالیہ ورڈ، کیسا، تو کیسے کو عربی میں لائیں گے کیفا، اس کے بعد آپ کا شہر مدینتو کا، کیفا مدینتو کا، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے مدینتی، میرا شہر جیدہ، اچھا ہے، مدینتی، میرا شہر جیدہ، اچھا ہے، میرا شہر اچھا ہے، ہاؤ از اٹس روڈ، اس کی سڑک کیسی ہے، اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پوچھنے والے نے شہر کے بارے میں پوچھا ہے نا، کہ اس شہر کی سڑک کیسی ہے، تو یہاں پر جو یہ عربی لائے ہیں اس میں شارعہ کی جگہ پر ہا آنا چاہیے، کیونکہ یہ مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مدینہ کیونکہ مؤنث ہے نا،
اس کے آخر میں گولتا آتا ہے، اس لیے کئی فشارعوہا یہ ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں کتاب والوں نے یہ اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ پیچیدہ نہ بناتے ہوئے اس کو ایسے ہی لکھ دیا. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس کی طرف نہیں لوٹ رہا، تب تو یہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا، ہم یہی مان لیتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے، یہ پروناؤن، یہ اس کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے، مدینہ کی طرف، بس یہ ایسے ہی سکھانے کے لیے بول دیا. تو اس کی سڑک کیسی ہے؟ تو اس کے لیے کیفا شارعہ، اس کی سڑک کیسی ہے؟ شارعہ غیر جید، اس کی سڑک اچھی نہیں ہے. غیر جید اچھی نہیں ہے. آپ کی کمپنی کیسی ہے؟ کیفا شریکتو کا، آپ کی کمپنی کیسی ہے؟ شریکتی، میری کمپنی، جیدہ اچھی ہے. آپ کا ہوٹل کیسا ہے؟ کیفا فندقو کا، کیفا فندقو کا، میرا ہوٹل نیا ہے. فندقی جدید. آپ کا کارخانہ کیسا ہے؟ کیفا مصنعو کا، آپ کا کارخانہ کیسا ہے؟ مصنعی قدیم، میرا کارخانہ پرانا ہے. اب یہاں پر اسپیکنگ پریکٹس فار فریمنگ بیسک کوشچنز اینڈ آنسرز. کیا آپ کا ہوٹل اچھا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کیا سینٹنس کے بیچ میں نہیں آ رہا، شروع میں آ رہا ہے، اور اس کے لیے کیا آئے گا پھر؟ حل. اور جب واٹ نہیں آتا، واٹ نہیں آتا اور انگلش میں ایم آئی یا از اٹ یا ہیو یو، اس طرح جب سینٹنس بولا جاتا ہے جس کا جب ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا شروع میں آتا ہے؟ اس کے لیے عربی آتی ہے حل. اور واٹ جب انگلش میں بولا جاتا ہے تو اس کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ ما. کیا آپ کا ہوٹل اچھا ہے؟ حل فندقو کا جید؟ نعم، ہاں، فندقی جید، میرا ہوٹل اچھا ہے. از یور کمپنی ناٹ گڈ؟ حل شریکتو کا غیر جیدہ، کیا آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے؟ حل شریکتو کا غیر جیدہ؟ لا، نہیں تو نہیں، شریکتی جیدہ، میری کمپنی تو اچھی ہے بھائی، میری کمپنی اچھی ہے. کیا اس کا کارخانہ نیا ہے؟ حل مصنعہ جدید؟ نعم مصنعہ جدید، ہاں، اس کا کارخانہ نیا ہے. کیا اس کا ہوٹل پرانا ہے؟ اب یہ لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور یہ پتہ کیسے چلا ہے؟ کیونکہ ہا کی ضمیر لڑکی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی مؤنث کی طرف. کیا اس کا ہوٹل پرانا ہے؟ حل فندقها قدیم؟ نعم فندقها قدیم، ہاں، اس کا ہوٹل پرانا ہے. کیا آپ کی کمپنی نئی ہے؟ حل شریکتو کا، یہاں پر جو تا کے نیچے زیر لگا ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ غلط لگا ہوا ہے. شریکتو کا، یہ انگلش کے اندر جو پروناؤنسیشن صحیح لکھا ہوا ہے، شریکتو کا، شریکتو کا، یہاں پہ تیکا کر دیا انہوں نے، شریکتی کا، شریکتو کا ہے یہ صحیح. کیا آپ کی کمپنی نئی ہے؟ نعم شریکتی جیدہ، ہاں، میری کمپنی نئی ہے، جدیدہ. ہو گیا میرے خیال میں سب. اب آگے ایکسرسائز ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ، اور نئے نئے جملے دیکھ کر لائیے گا انشاءاللہ. کام جو بھی کریں اس کو بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ چیک کر لیا جائے گا اس کو. اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. ہاں جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. ارے آواز آ رہی ہے میری یا ایسے ہی چیپٹر چلا گیا پورا؟ انس خان ہیوی ہو گیا آج، ارے آج ہیوی ہو گیا. تو آپ ہاضمے کے لیے کچھ گولی کھا لیجیے گا آج. ہیوی کھانا ہو گیا آج. بسم اللہ. شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہے جی، بات کو دیکھ کے شریف اور شریف شریکہ کا مطلب کمپنی. کمپنی.